حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق صدق النبی الکریم. بہت بہت شکریہ جناب، بڑی خوبصورت آپ نے آیات پڑھی ہیں. یہ جو آپ نے آخری مقام تھا یہ مقام بیت بیات تھا. جہاں بالکل صحیح ترجمہ. اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان ترقی پائے، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں. وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں. وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں. یہی سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی. ناظرین محترم، سورۃ الانفال مدنی ہے اور مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس میں 75 آیات ہیں، 10 رکوع ہیں. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر پروردگار کہتا ہے اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. اب غنیمتیں کیا ہیں؟ یہ بڑی بنیادی بات ہے تاکہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ غنیمت کس کو کہتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو یہ ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئیں. جو اہل بدر تھے ان کے حق میں نازل ہوئیں، اور جب غنیمت کے معاملے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. بس اوقات لوگ اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان عرف و اعلیٰ میں تنقیص کا سبب بنا دیتے ہیں. غنیمت کے معاملے میں تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تھوڑی ہے کہ جس پر تنقیص کا پہلو نکال دیا جائے. تو انہوں نے کہا جب ہمارے درمیان غنیمت کے معاملے میں کہیں پر بھی اختلاف ہوتا، بدمزگی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالی معاملات ہمارے ہاتھ سے نکال کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. رسول اللہ کے ہاتھ کہ اب آپ تقسیم کریں. جب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا تقسیم، قاسم. اب اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اب تقسیم ایسی ہے، اب میں پھر یہیں پر اس کو ختم کروں گا. تقسیم ایسی ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو. اب میں جو بڑا مشہور واقعہ غزوہ حنین کا یاد آتا ہے. غزوہ حنین کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اب مال غنیمت آیا، تقسیم ہونے لگا، تو آپ نے تالیف قلب کے لیے، کیونکہ قریش نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، قریش، تو تالیف قلب کے لیے آپ نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ اہل قریش کو دے دیا. جب دیا تو انصاری کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کا ساتھ دیا، ہم تو آپ کے ساتھ رہے، ہم تو برے اچھے وقت میں بھی آپ کے. وہ شکایت نہیں کر رہے تھے، یہ تصور نہیں ہے کہ وہ شکایت کر رہے تھے، وہ یہ بتا رہے تھے. اور وہ نہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ناانصافی کی، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ تو کہہ رہے تھے ہم برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے، اور رسول کا تو کوئی برا وقت تھا ہی نہیں. رسول کا تو کوئی برا وقت نہیں تھا. ہجرت بھی اچھا وقت تھا، مدینے جانا بھی اچھا وقت تھا. برا وقت تو برے لوگوں کا ہوتا ہے، جو پاک ہوتے ہیں ان کا کہاں برا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں کرتے،
کہ جتنا مال ہے یہ سارا ہم دے دیتے اہل قریش کو. تو ایک بہت بڑے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی تلوار عزب تلوار دی تھی رسول اللہ کو, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم نے یہ سب ان کو دے دیا تو پھر ہم کیا لے کے جائیں گے؟ اچھا یہاں یہ پھر نہیں کہہ رہے کہ ہم سے ناانصافی ہو رہی. تو انہوں نے رسول اللہ نے حضرت سعد کی طرف دیکھا اور کہا ایسا کیوں نہیں کرتے, تم مجھے لے چلو. اس سے اچھا فیصلہ اور اس سے اچھی تقسیم کوئی مجھ کو دنیا میں بتا دے کہ مال سارا قریشیوں کو دیا اور اپنے آپ کو انصاریوں کو دے دیا. آج بھی آپ مکہ چلے جائیں تو آپ کو مروہ کی پہاڑیوں کے پاس رسول کا گھر تو نظر آئے گا, لیکن رسول کو دیکھنا ہے تو مدینے جانا ہوگا. تو انصار فائدے میں ہی رہے ایک طریقے سے, اور انصار بھی فائدے میں رہے. نہیں, فائدے میں تو قریش بھی رہے. قریش اس طرح فائدے میں رہے کہ رسول تو چلے گئے مدینہ, لیکن رسول کو حج کرنے کے لیے آنا پڑا مکہ. رسول کی دونوں سرزمینیں ہو گئیں, ایک طرف نہیں رہے. تو قریشی خوش ہو جاتے تھے جب نبی تشریف لاتے تھے. اور پھر رسول اللہ نے ایک اور کام کیا. میرے خیال ہے کہ قاری ابراہیم قاسی صاحب کو یاد آئے گا, اور آپ کو تو زیادہ یاد آئے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر, یعنی حج سے پہلے یا حج کے بعد روایات میں حضرت میمونہ سے شادی کی تھی. یعنی مکے میں ایک اور شادی کی آپ نے. اور حضرت میمونہ وہ ہیں کہ جب آپ مسجد حتیم, مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں, مسجد عائشہ کو کیا کہتے ہیں, جہاں سے عمرے کے جی مسجد عائشہ کا کیا نام ہے؟ مسجد عائشہ کا مسجد تنیم. ہاں کیا ہو گیا تم لوگوں کو یار؟ مسجد تنیم سے جب آپ احرام باندھتے ہیں, مسجد تنیم سے احرام باندھ کے جب آپ مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو 2 کلومیٹر کے بعد ایک مقام آتا ہے جہاں سے گاڑی کو ایسے کر کے جانا پڑتا ہے. 5 مرتبہ بلڈوزر وہاں چل چکا ہے. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. لیکن وہ جگہ نہیں ٹوٹتی, وہاں حضرت میمونہ آرام فرما رہی ہیں. تو اب عربوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا ہے. اب وہاں پر جنگلہ لگا دیا ہے تو لوگ رکتے ہیں اور کبھی کبھار وہاں پڑھ لیتے ہیں فاتحہ. تو وجہ یہ ہے کہ حضرت میمونہ وہاں پر آرام فرما رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ مدینے تو تشریف لے گئے, حضرت میمونہ کے ساتھ شادی کی, عقد فرمایا, اور حضرت میمونہ وہیں پر آرام فرما رہی ہیں. تو یوں کہنا چاہیے, ابھی موئی صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فائدے میں انصاری رہے. فائدے میں انصاری بھی رہے, فائدے میں قریشی بھی رہے. قریشیوں کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ہے جن کا ادب اور احترام وہ کرتے رہے, رسول ان کے پاس آتے رہے. اب اس کے بعد یہی رہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا 63 برس کی عمر میں. یہ آخری حج تھا آپ کا, اور آپ نے خاص طور پر کہا تھا. دیکھیں رسول کبھی بھی, ہمارے یہاں مجھے حیرانگی ہوتی کہ لوگ بڑی پرفیکٹ بات کیسے کر لیتے. رسول نے بھی پرفیکٹ بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا حالانکہ وہ پرفیکٹ ہے, ماسٹر سمیر پرفیکٹ ہے, لیکن پرفیکٹ بات نہیں کر رہے. کہہ رہے کہ اے لوگوں, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میری تم سے ملاقات نہ ہو. یعنی انتہائی پرفیکٹ انسان انتہائی پرفیکٹ بات کر رہا ہے, لیکن امپرفیکٹ اسٹائل میں, تاکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو. کتنا احتیاط ہے اس بارے میں. یہاں تو غیب کا علم لوگ ایسے بتاتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا نے ان کو بتایا ہو. غیب کا علم تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے, لیکن رسول کو پتا تھا کہ اللہ بتا چکا, اللہ اپنے حبیب کو بتا چکا, تم میرے پاس آ رہے ہو. اور یہ بھی شام کو بات ہوئی تھی, ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے بات کی تھی, اور یہ بات ہوئی تھی کہ بلکہ شاید یہ قاری خلیمان جاوید صاحب نے بات کی تھی کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے حضرت اسرائیل کے ساتھ, تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اگر زیادہ رہنا پسند فرماتے ہیں دنیا میں تو وہ کر دیتے ہیں, یا آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجئے. تو رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اللہ کیا چاہتا ہے, میری مرضی مت پوچھو, یہ بتاؤ میرا پروردگار کیا چاہتا ہے. تو نے کہا آپ کا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں. تو پھر آپ نے کہا پھر سوال کیوں پوچھتے ہو, چلو چلتے ہیں. تو مقصد کہنے کا میرا یہ ہے کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے, اور پھر اچھا 2 کام کیا آپ نے.
دو کام کیے. پہلا کام آپ نے کیا کہ حضرت ام سلمہ سے آپ کو آواز دی. حضرت ام سلمہ دودھ دینا, تو حضرت ام سلمہ نے دودھ دیا, یعنی ان کو ایک پیالے میں دودھ پیش کیا. آپ نے وہ دودھ تناول فرمایا اور کچھ نہیں کہا, لیکن لوگ سمجھ گئے کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے. یہ کچھ کہا نہیں بتایا کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے, غیر حاجیوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے وہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے. وہ عرفہ تو آپ نے دودھ تناول فرمایا. اس کے بعد کہا دیکھو لوگوں, ہو سکتا ہے میں اگلے برس تمہارے درمیان موجود نہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک بات اور بس کہوں گا, اسی طرح جب آپ مدینے پہنچے تو ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی. انہوں نے کہا کیا ہوا بی بی؟ اور اس نے کہا کہ میں پیچھے رہ گئی, آپ حج پہ چلے گئے, میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی. تو آپ نے کہا کہ تم ایسا کرنا, اگلے سال عمرہ کر لینا. کیا کرنا؟ اگلے سال عمرہ کر لینا رمضان کے مہینے میں. کس مہینے میں؟ تو تمہارا حج ہو جائے گا. تو یہ سب آپ کے لیے دروازے کھول دیے نا, جو آپ تڑپتے ہو مکرم صاحب کہ رمضان میرا ماہ گزرے. جو رمضان گزرنے کے لیے اس وقت بھی لوگ تڑپ رہے ہیں. کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیونکہ رسول نے فرمایا تھا رمضان میں عمرہ کر لو, حج جیسا ہو جائے گا. اب اس ایک عورت کو دیا ہوا حکم پوری امت پر صادق آ گیا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, بلکہ میرے خیال ہے نعتیں پڑھ لیتے ہیں. اور جناب ماسٹر سمیر صاحب بسم اللہ کیجیے. پوری حدیث بیان مجھے ذہن میں رہے گی. حج کیا تمہارا حج ایسا ہوگا, یاد آ گیا مجھے, تم نے ایسے ہی تمہارا عمرہ جو تم کرو گی وہ ایسے ہی حج ہوگا جیسا کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہو. یہ پورے الفاظ سے. جی خدا کی عظمتیں کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے, محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے, محمد کا خدا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی, میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا میرے بس میں تھی, میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, وہ جو دیں گے میں لے لوں گا. نبی جانے خدا جانے. اور میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دے
کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جائے گی اس کو، کہاں لے جائے گی سب کو، مدینے کی ہوا جانے۔ اور مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، یا رسول اللہ مجھے تو سرخ روح ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا، منگتے ہیں کرم کا، صدا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم کا، صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم کا، ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے، ہر نعمت کو نین ہے دامن میں ہمارے، بھائی ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، ہم صدقہ محبوب خدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی، سرکار کا صدقہ میرے، سرکار کا صدقہ، سرکار کا صدقہ میرے، سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے ہیں، محتاج و غنی شاہ ہو گدا مانگ رہے
سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا، سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا، اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے، اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، یہ کیا کرم ہے، یہ کیا عطا، سوچئے تو کہ نعت پڑھنا محمد کی نوکری ہوئی ہے، کہ نعت پڑھنا محمد کی نوکری ہوئی ہے، مدینے جاتے ہیں آقا جنہیں بلاتے ہیں، کہ مجھ سے آسی کی مدینے میں حاضری ہوئی ہے، در حسین سے مانگا ہے جو ملا مجھ کو، تبھی تو شہری تیری بات یہ بنی ہوئی ہے، درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہیں پر لیتے ہم ایک وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔